الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر دنیا میں درود پاک پڑھنے کی کثرت کیا کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے کل قیامت کے دن کٹھن گھڑی میں اس کی شفاعت فرماؤں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی کرم اور اس کے احسان، اس کی توفیق سے کل ہم نے سورہ مریم کو مکمل کیا اور آج انشاءاللہ عز و جل سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے اور اس کے بارے میں ہمارا درس قرآن ہوگا. سورہ یاسین کی تفسیر کے لیے ہمارے محترم اویس بھائی نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ سورہ یاسین کے بارے میں گفتگو کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم صبح اٹھ کے جس سورت کی جن آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اس کا معنی کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ مشورہ دینے کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کے اس مشورے کو ہمارے لیے تمام کے لیے اللہ مبارک بنائے. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یعنی نیک باتوں کے حوالے سے جو اچھا مشورہ دیتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی کار خیر ہوا کرتا ہے. تو ایسے اچھے مشورے سے اسلام اور دین کو تقویت دینا یہ بھی ایک عبادت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اس سورہ کو یاسین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع فرمایا. تو سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ یاسین ہے کیا. علماء کرام فرماتے ہیں یہ حروف مقطعات میں سے ہے. ان کے معانی کے بارے میں یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، رب جانے اور اس کے بتانے سے اس کا محبوب جانے. تو جب بھی ترجمہ کرنے والے اس جگہ پہ پہنچتے ہیں وہاں کچھ نہیں لکھتے. کیا یہاں پر کچھ نہیں لکھتے؟ جب لکھنے والے کچھ نہیں لکھتے تو ہم بولنے والے کیسے بول سکتے ہیں؟ کیا تو اب دوسری بات یہ ہے کہ یاسین ایک روایت کے اعتبار سے علماء کرام فرماتے ہیں یہ اسماء نبی میں سے ہے. یاسین اور طٰہٰ اسماء نبی میں سے ہے. اور ایک روایت کے اعتبار سے کچھ علماء کرام اس طرف بھی گئے ہیں کہ یاسین اور طٰہٰ جو ہے وہ اسماء الہیہ میں سے ہے. تو اس وجہ سے علماء کرام یاسین اور طٰہٰ نام رکھنے کو ممانعت فرماتے ہیں. یاسین اور طٰہٰ نام نہ رکھے جائے، اگرچہ محمد یاسین کہے یا محمد طٰہٰ کہے، اس طرح نام رکھنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ علماء کرام اس طرح کے نام، یہ نام جو ہے محمد طٰہٰ، محمد یاسین رکھنے کو منع فرماتے ہیں. سمجھے؟ تو یہ ان کا منع فرمانا ہمارے لیے بہت ہی بڑی دلیل ہے. اس سے آگے ہم کیا کریں. اور دوسری بات یہ جاننے کو کہ سورہ یاسین مکیہ ہے. یہ مکہ معظمہ میں اس کا نزول ہوا اور اس سورہ میں 5 رکوع ہیں اور اس سورہ کریمہ میں 83 آیتیں ہیں. یاسین شریف کی فضائل کے حوالے سے ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے قلب یعنی دل ہے، ہارٹ ہے، اور قرآن کا قلب، قرآن کا دل جو ہے وہ یاسین ہے. قرآن کا دل کیا ہے؟
यासीन है, और जिसने यासीन पढ़ी अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके लिए 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब लिखता है। जो यासीन की तिलावत करते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह उन्हें एक मर्तबा यासीन पढ़ने से 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब लिखता है। और एक और रिवायत है, अबू दाऊद की हदीस में है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने अमवात पर यासीन पढ़ो, यानी जो हमारे सामने हो, जिसकी रूह कब्ज हो रही हो, नज़ा के आलम में हो, हुजूर फरमाते हैं उस वक्त हमें चाहिए कि हम यासीन पाक की तिलावत किया करें, उसके करीब में यासीन पढ़े। इसलिए करीब मौत हालत नज़ा में मरने वालों के पास यासीन पढ़ी जाती है। जब लोग मर जाते हैं, करीब होते, नज़ा का आलम होता है, तो उस वक्त क्या पढ़ी जाती है? यासीन पाक पढ़ी जाती है। अरे जहाँ पर दुनिया की तमाम मेडिसिन ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर ये सूरह पाक की इब्तिदा हुआ करती है। जो दुनिया वाले, दुनिया के डॉक्टर जो है, उनकी मेडिसिन वहाँ ख़त्म हो जाती है, इसका कोई इलाज नहीं है। अरे हुजूर फरमाते उसका इलाज है, क्यों नहीं? यासीन पढ़ा करो। क्या? यासीन पढ़ा करो, उसके बरकतें मिला करती है। अब बरकतें क्या है वो तो हुजूर जाने, उसका रब जाने, मगर उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब यासीन पढ़ी जाती है तो जिसकी रूह कब्ज हो रही होती है उसके लिए सख्ती में आसानी की जाती है, उसके लिए सख्तियों में आसानी की जाती है। तो क्या आप नहीं चाहते कि हम यासीन पढ़े कि हमारे वालिदैन की रूह हमारे सामने निकल रही हो, हम यासीन पढ़ के उनकी मौत में आसानी पैदा करें? क्यों ना करें हम? तो जब भी मौका मिले, आपके पड़ोसियों किसी के बताया कि आखिरी लम्हात है और उसकी नज़ा का आलम है, तो हम फौरन जाए, इधर उधर की बातें किए बगैर हमें चाहिए कि हम यासीन पाक की तिलावत शुरू कर दिया करें। तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतें आपको भी मिलेगी और उनको भी मिलेगी। आपको बरकत जो है, एक बरकत तो दुनिया में ये ज़ाहिर में नज़र आती है कि जब आप लोगों के लिए, जिनके लम्हात, जिनके आखिरी अय्याम होते हैं, जिनके आखिरी टाइम हुआ करते हैं, नज़ा का आलम होता है, उनके लिए पढ़ेंगे, तो जब आप दूसरों के लिए पढ़ेंगे तो एक वक्त ये भी आने वाला है तुम पर, तो लोग तुम्हारे पास आकर यासीन पाक की तिलावत करेंगे। समझे? तो अच्छी आदत होती है, जब दुनिया में इस तरह के काम करोगे, किसी पर एहसान करोगे, तो लोग भी तुम पर एहसान करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको यासीन की बरकतों से माला माल फरमाए, और यासीन की बरकत से हमारे जब आखिरी लम्हात आए, आखिरी औकात आए, नज़ा का, हमारे नज़ा के आलम में अल्लाह आसानी अता फरमाए। यासीन वल कुरानिल हकीम, हिकमत वाले कुरान की कसम। रब कसम खा रहा है कुरान पाक की, कुरान मजीद की। अब रब कसम उस वक्त खाता है जब उसे कोई खास बात बयान करनी। क्या? जब कोई खास बात जो है वो बयान करनी हो, तब कसम की खाई जाती है ना। अगर आप बार बार किसी बात में कसम खाएंगे तो आपकी कसम की वैल्यू नहीं रहती। सोसाइटी के अंदर है, वो क्या कसम, उसकी कसम पे भरोसा ना किया करो तो हर बात में कसम बोला करता है, तो वो कसम बेकसम हो जाया करती है। मगर रब जब कोई खास बात बयान फरमाना चाहता है तो कसम के जरिए बता रहा है, वल कुरानिल हकीम, हिकमत वाले कुरान की कसम। यानी महबूब जो कलाम हम तुम पर नाज़िल फरमा रहे हैं, जो वही का नुज़ूल तुम पर हो रहा है, अरे उसकी कसम खा के मैं कह रहा हूँ, क्या इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम, बेशक तुम सीधी राह पर भेजे गए हो। क्या ये तारीफ मुस्तफ़ा भी है, नाते रसूल भी है, हमदे खुदा भी है। रब अपने महबूब की तारीफ कर रहा है कि महबूब के तुम ऐसे लोगों, दूसरे लोगों की तरह नहीं, अरे तुम तो रसूलों में से हो और सीधी राह पर भेजे गए हो। अब इसका शान नुज़ूल क्या है? कुफार मुशरिकीन, अबू जहल वगैरह जब इस तरह की बेबाकाना बातें किया करते थे, लस्त मुरसल, यानी आप रसूल नहीं है,
آپ معاذاللہ رسول نہیں ہیں. ارے رب نے ان کی باتوں کو جھوٹ کر دیا, جھوٹا کر دیا اور اپنے محبوب کی تصدیق فرما دی. محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں. ابو جہل انکار کرتا ہے تم رسول نہیں تو کوئی بات نہیں, کفار و مشرکین انکار کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. ارے میں تمہیں رسول مانتا ہوں اور میں نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا. ان کی باتوں کی فکر نہ کیا کرے, ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کیا کرے. میں نے تمہیں بھیجا ہے, میں تمہاری بات کی گواہی دیتا ہوں. یعنی جب مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کوئی بات ہوتی ہے, کوئی انگلی اٹھاتا ہے, ارے حضور خود گواہی نہیں دیتے بلکہ ان کا رب دیا کرتا. محبوب اگر تم بار بار ہی نہیں کہو گے کہ میں رسول ہوں, میں رسول ہوں, تو یہ لوگ اور نڈر ہو جائیں گے. تو تمہیں بار بار اپنے رسول کے کہنے کی ضرورت نہیں. ارے میں تمہاری تصدیق کر دیتا ہوں, اور جب میں تصدیق کروں گا تو صبح قیامت تک یہ بات مسلم ہو جائے گی کہ آپ ہی رسول ہو اور ہم ہی نے آپ کو بھیجا ہے. حکمت والے قرآن کی قسم, بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو. تنزیل العزیز الرحیم, عزت والے مہربان کا اتارا ہوا. یہ قرآن کی بات, یہ کیا ہے جو اتر رہا ہے, جو احکامات اتر رہے ہیں وہ کس کی طرف سے ہے؟ عزت والے مہربان کا اتارا ہوا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ, تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے. اسے کون مراد ہے؟ کفار مشرکین. یہ کفار مشرکین یعنی مکہ کے لوگ اس قوم میں سے ہے جس میں رسول نہیں آئے, جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں بھیجا گیا. یہ جدا گانا بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے, مگر جب دوسری قوم, جیسے ابھی قوم تیار ہے, اس کے لیے کوئی رسول کو بھیجا جاتا, اس میں کوئی رسول پیدا کیا جاتا. اس طرح کفار مشرکین جو خاص کر کے مکہ معظمہ کے تھے, ان کے لیے اللہ نے اس سے پہلے یعنی حضور سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا. تو اللہ فرماتا ہے تم انہیں ڈر سناؤ کہ تم سے پہلے انہیں کسی نے نہیں ڈرایا, ان کے پاس کوئی نبی تمہاری طرح آیا ہی نہیں ہے. تو یہ جو خطاب ہو رہا ہے وہ جس کے بارے میں وہ کفار مشرکین کے حوالے سے ہو رہا ہے, تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, تو وہ بے خبر ہیں, بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے. اب وہ کیا بات ہو گئی ہے؟ قرآن پاک کی 12ویں پارے کی سورہ ہود کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, ضرور ہم جہنم کو بھر دیں گے. کس سے؟ جنات اور انسانوں سے. ہمارے وعدہ ہے. تو محبوب جب آپ اس طرح انہیں سمجھاتے ہو, ایمان نہیں لاتے, تو رب نے بھی ایک بات ٹھان لی ہے. وہ کیا؟ کہ انہیں جہنم کی کڑی سے کڑی سزا دے گا. بس تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے, کوشش کرنا ہے, تم کرتے رہو. مگر یہ بات مسلم ہو چکی ہے, جو کفر کرتے ہیں, جو شرک کرتے ہیں, انہی کے لیے یہ حکم بھی ہے میرا, میں ضرور ان لوگوں سے یعنی ایسے کفار و مشرکین جنات اور انسان سے میں اپنی جہنم کو بھروں گا. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, تو وہ بے خبر ہیں, بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ, ہم نے ان کی گردنوں میں توق کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں, تو یہ اب اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے. یعنی اب ہم نے ان کے چاروں طرف اس طرح کی دیوار بنا دی ہے, اس طرح کا توق بنا دیا کہ ان کا سر جو ہے اوپر کو اٹھائے ہوئے, انہیں دوسرا کچھ نہیں دکھ رہا. ہم نے ان کی یہ حالت بتا دی ہے تاکہ محبوب تم ان کو اتنی نشانیاں دکھا رہی ہے, انہیں نہیں دکھتی. جس کا منہ ہی اونچا ہو, سیدھا دیکھے تو اسے کچھ پتا چلے, دائیں بائیں دیکھے تو اسے کچھ پتا چلے,
تو یہ کیا ہے؟ ایک تمثیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی. ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، تو یہ اب اوپر کے منہ اٹھائے رہ گئے. کیا؟ اب وہ منہ اٹھائے رہ گئے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا. یعنی ہم نے ان کی اس طرح کی حالت کر دی کہ کیا؟ ہم نے انہیں آگے پیچھے دائیں بائیں ہم نے دیوار بنا دی، تو اب یہ ان لوگوں کو حقیقت جو ہے وہ دکھتی نہیں ہے. وہ کیسے دیکھ سکے کہ ان کے آڑ میں تو ایک دیوار ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور انہیں ایک سا ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں. یعنی جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دیوار بنا دی ہے ان کے آگے دائیں بائیں آگے پیچھے، تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے، تو شان نزول بیان یہ ہوتا ہے کہ یہ ابو جہل اور اس کے دو مخزومی دوستوں کے حق میں نازل ہوئی. ابو جہل نے قسم کھائی. کیا قسم کھائی؟ کہ اگر وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو پتھر سے سر کچل ڈالے گا. جب اس نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا تو اسی ارادہ فاسد یعنی غلط ارادے سے ایک بھاری پتھر لے کر آیا. جب اس پتھر کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ گردن میں چپکے رہ گئے. یعنی اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پتھر کو پھینک سکا. ایسی حالت ہو گئی اور پتھر ہاتھ کو لپٹ گیا. یہ حال دیکھ کر اپنے دوستوں کی طرف واپس ہوا اور ان سے واقعہ بیان کیا کہ میں گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے، ان پر پتھر ڈالنے کے لیے، تو میری کیفیت ہو گئی. تو اس کا ایک دوست تھا ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا. یہ کام کیا؟ میں کروں گا اور میں ان کا سر کچل کر ہی آؤں گا. چنانچہ وہ پتھر لے کر آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز ہی پڑھ رہے تھے. جب یہ قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی سلب کر لی، اسے اندھا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتا تھا، یعنی نماز کی حالت میں کچھ قرات کر رہے ہوں گے، حضور کی آواز سنتا تھا مگر اسے دکھتا نہ تھا. حضور کی آواز سنتا تھا، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا. یہ بھی پریشان ہو کر اپنے یاروں کی طرف یعنی ابو جہل کی طرف لوٹا، وہ بھی نظر نہ آئے. انہوں نے ہی اسے پکارا اور اسے کہا تو نے کیا کیا؟ یعنی جب وہ اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہے تو وہ بھی اسے نظر نہیں آ رہے. ادھر محمد عربی نظر نہیں آ رہے، ادھر وہ ابو جہل اس کے دوست بھی نظر نہیں آئے. تو جب وہ گیا تو وہ کہہ رہے تو نے کیا کیا؟ یعنی وہ دیکھ رہے کہ جو پتھر لے کے گئے تو واپس آیا، اسی حالت میں آیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ پوچھا اسے کہ تو نے کیا کہا، کیا کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے ان کی آواز تو سنی مگر وہ مجھے نظر ہی نہیں آئے. وہ مجھے نظر ہی نہیں آئے. اب ابو جہل کے تیسرے دوست نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کا کام انجام دے گا اور بڑے دعوے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا تھا کہ الٹے پاؤں ایسا بدحواس ہو کر بھاگا کہ اونٹے منہ گر گیا. اس کے دوستوں نے حال پوچھا تو کہنے لگا کہ میرا حال بہت سخت ہے. کیا؟ میں نے ایک بہت بڑا سانڈ دیکھا جو میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گیا. لات و عزا کی قسم اگر میں ذرا بھی آگے بڑھتا تو وہ مجھے کھا ہی جاتا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. ارے کیا ماریں گے حضور کو؟ رب جس کی حفاظت کرے اسے کون مار سکتا ہے؟ اور ان کے بس میں ہوتا تو کب سے قتل کر دیتے.
مگر رب ذوالجلال حفاظت فرماتا ہے ارے یہ تو 3 تھے، ہجرت کا واقعہ سناؤ. کیا ہجرت کا واقعہ سناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے ارادے سے نکلنے والے تھے رات کو، تو اس رات کفار مشرکین نے یہ عہد کر لیا تھا. کیا 150 یعنی اتنے لوگ، تمام قبیلے کے لوگ ہتھیار کے ساتھ، تلوار کے ساتھ کہاں کھڑے رہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر. جیسے حضور فجر کے لیے نکلے یا جیسے ہی صبح باہر نکلے، یہ تمام کے تمام لوگ کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے معاذ اللہ، اور انہیں قتل کر دیں گے. اب یہ ان کے ارادے تھے، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے. مگر رب کا ارادہ کوئی اور تھا. یہ بھی تدبیر کر رہے ہو، مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ بھی تدبیر ہے کہ یہ مکر کر رہے ہیں اور اللہ اپنے کرم سے بہترین تدبیر فرما رہا ہے. اس کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اپنے محبوب کے لیے. اور رب حکم دے رہا ہے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کر نکل جاؤ. کیا اب رب کا حکم ہے کیا کہ محبوب یاسین پڑھو، یاسین کی تلاوت کرو، کچھ کنکر اٹھاؤ ان پر پھینک دو. کیا کنکر پر دم کر کے یاسین پڑھ کر ان پر پھینک دو، تو کیا ہوگا کہ وہ اندھے ہو جائیں گے. یعنی اس طرح کے اندھے ہو جائیں گے، آپ ان کے پاس سے گزرو گے انہیں پتہ نہ چلے گا. تو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی رات حضرت صدیق اکبر سے بتا دیا تھا کہ ابو بکر ہجرت کرنی ہے، رب کا حکم ہے. اب حضرت صدیق اکبر پر قربان جاؤ. کیسا ایمان تھا، کیسا یقین تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عاشق تھے وہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا گزارا کرتے، مگر رات کو اپنے گھر پہ رہتے. کیا ہونا تو یہ چاہیے کہ رات کو بندہ اپنے گھر پر ہے، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تھا کہ حضور کو ہجرت کا حکم ہوگا. کیا کبھی نہ کبھی ہجرت کا حکم ہوگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر قربان جائیے کہ دین کو تو حضور کے ساتھ رہا کرتے، اور جب حضور اپنے گھر پہ چلے جاتے حضرت صدیق اکبر پوری رات باہر رہ کر حضور کا انتظار کرتے رہتے کہ دین میں تمہیں ساتھ میں رہتا ہوں، اگر رات میں کہیں حکم آ گیا حضور اکیلے نہ چلے جائے. کیا رات میں اگر حکم آ گیا تو جیسے حضور باہر نکلے ابو بکر وہاں کھڑے، کیا حضرت صدیق اکبر وہاں کھڑے. جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی، جس رات آپ کے ساتھ اس گھر میں، اس مکان میں کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے امین بھی تھے، صادق بھی تھے، سچے بھی تھے، تمام صفات کے حامل بھی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اخلاق کو لوگوں نے دیکھا تھا، امین بھی کہتے تھے. کیا جب 40 سال کا عرصہ جیسے گزارا تو لوگ حضور کو امین کے نام سے بھی یاد کیا کرتے کہ مکہ معظمہ میں اس وقت حضور جیسا کوئی امین نہیں، کوئی صادق نہیں. مگر جب اسلام کی دعوت دی، جب دین کی تبلیغ کی، تو جو لوگ امین کہا کرتے تھے، جو لوگ صادق کہا کرتے تھے، وہی اب الٹے ہو گئے کہ تم تو کاذب ہو معاذ اللہ، تم تو جھوٹے ہو معاذ اللہ. تو 40 سال تک امین جس شخص کو کہتے رہے، وہ جب آج انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ تم تو جھوٹے ہو، تم تو کذاب ہو، تم تو ساحر ہو. اس طرح کی گفتگو کرنے لگی. اب امانت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اٹھایا اور فرمائے علی، آج تم اپنے بستر پر نہیں میرے بستر پر سو. آج تم اپنے بستر پر نہیں بلکہ میرے بستر پر سو گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے اپنے بستر پر سلایا اور فرمائے علی، مجھے تو ہجرت کا حکم ہوا ہے، مگر تمہیں بھی ہجرت کرنی، مگر میرے ساتھ نہیں. کیا میرے ساتھ تمہیں نہیں آنا؟ میں ابو بکر کو لے کر جاؤں گا، میں کسی اور کے ساتھ جاؤں گا، مگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ تمہاری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ آپ کا کام یہ ہوگا کہ جو امانتیں ہیں کفار و مشرکین کی، صبح اٹھنا، کیا صبح اٹھنا
اور جن لوگوں کی امانتیں انہیں دے دینا، کیا انہیں عطا کرنا، اس کے بعد تم ہجرت کر کے مدینہ آنا۔ اب آپ بتاؤ کہ ایک 50 لوگوں سے زیادہ ہتھیاروں کے ساتھ کیا کفار مشرکین کا لشکر کھڑا ہے، کیا تو اس رات کیا نیند آ سکتی ہے؟ اب آپ ہی کو کہہ دیا جائے کہ باہر مت نکلنا، فلیٹ کے باہر، بلڈنگ کے باہر ایک بندہ ہے گولی مار کے تم اڑا دے گا، نکلو گے؟ کیا اس بلڈنگ میں رہنا پسند کرو گے؟ بے چین ہو جاؤ گے؟ نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، اے علی تم کبھی آرام سے کسی رات سوئے ہو؟ کبھی سوئے ہو؟ تو حضرت علی فرماتے بس ایک رات تھی جس رات میں آرام سے سویا۔ بولے کہ کون سی؟ بولے ہجرت کی رات۔ تو بولے کیسے؟ اس دن اس رات کو تو کفار مشرکین باہر کھڑے تھے کہ جیسے ہی باہر نکلتے تمہیں قتل کر دیتے، معاذ شہید کر دیتے۔ تم کہہ رہے ہو اس رات میں آرام سے سویا؟ بولے اس لیے میں سویا آرام سے کہ حضور نے فرمایا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا، علی میرے بستر پر سونا اور صبح اٹھنا اور جن کی امانتیں انہیں دینا اور پھر مدینے آنا۔ تو مجھے خدا کی قسم میرے نبی کے بات پر یقین تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ موت آ سکتی ہے کسی بھی رات، مگر اس رات نہیں آئے گی جس رات کے بارے میں محمد عربی نے گواہی دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہے حضور کی شان۔ ارے جس کے لیے گواہی دے دے اس کے لیے حفاظت کی رات ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان بھی دیکھیں، ایسے صحابی ہوا کرتے، ہماری طرح تھوڑی ہوتے تھے۔ اگر آپ کا پیر ہی کہتے یا ایسا خطرہ ہے آپ پر ہو تو آپ ہی تھوڑے سوچ میں پڑ جاؤ گے، بھاگ جائیں گے۔ تو کیا اس میں ہم تھوڑے وہ ہو جائیں گے؟ مگر اب حضرت علی کا پیر بھی پیر، نبی بھی نبی تھا، کیا اور علی بھی ایسے تھے۔ ارے اتنے یقین والے ہو گئے، اتنے یقین والے ہو گئے کہ جن کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ اگر غلام ہو تو علی جیسا ہو۔ جب انہوں نے اس طرح کی بہادری دکھائی، آرام سے سوئے، تو شجاعت کے میں ممتاز ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے حکم دیا کہ کیا یاسین پڑھو اور کنکریاں اٹھاؤ ان پر پھینک دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ اگر سے باہر نکلے، کفار و مشرکین کا لشکر تھا، حضور کو شہید کرنے آئے ہوئے تھے، حضور نے یاسین پاک پڑھ کر ان پر کنکریاں ڈال دی۔ ارے ڈالنا کیا تھا کہ وہ کیا ہوا سب کچھ دیکھ سکتے تھے، مگر حضور نظر نہیں آتے۔ کیا وہ اندھے بھی نہیں ہوئے، یعنی آنکھیں کھلی ہوئی ہے مگر حضور نظر نہیں آتے۔ ارے کفار مشرکین نے یہاں تک کہا ہے کہ محمد عربی ہمارے بدن کو چھوتے ہوئے گئے مگر ہم انہیں دیکھ نہ سکے۔ محمد عربی ہمارے پاس سے جب گزرے تو ہمیں کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ٹچ کر کے ہمیں جا رہا ہے، مگر وہ شخص ہمیں نظر نہ آتا۔ تو ارے حضور کے نے جو کنکریاں پھینکی، ارے اللہ فرماتے محبوب تم نے نہیں پھینکی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ، محبوب تم نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی۔ پھینک مصطفیٰ رہے ہیں، اللہ فرمائے نے پھینکی۔ ظاہر میں تو یہ دکھ رہا ہے کہ حضور اپنے ہاتھ سے پھینک رہے ہیں، ارے رب فرماتا ہے محبوب تم نے نہیں بلکہ وہ کنکریاں ہم نے پھینکی۔ تو رب نے حکم دیا تھا، رب کے حکم سے ہوا تھا، تو محبوب کا کرنا، حضور کا کرنا، یہ رب کا کرنا ہوا۔ تو اب یہ آیت کریمہ، یہ سورہ پاک حضور نے پڑھ کر اس طرح ان پر دم کر دیا تو وہ لوگ اندھے ہو گئے، وہ نہ دیکھ سکے حضور کی ذات کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کے لیے نکلے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ایمان لانے کے نہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشروا بمغفرۃ واجر کریم۔ تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دے دو۔ دونوں کے لیے فرما دیا، تو تم اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔ بس اب جہنم کو دیکھا نہیں، رب کا عذاب دیکھا نہیں، بے دیکھے ڈرے۔ اور کیا فرمایا؟ تو جو اس طرح کرے، جو اس طرح ایمان لائے، تو رب فرماتا ہے فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔
इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम, बेशक हम मुर्दों को जिलाएंगे, जिंदा करेंगे, और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा और जो निशानियां पीछे छोड़ गए। क्या जो अमाल करते हैं अच्छे या बुरे, जो कुछ भी हम उसे लिख रहे हैं और हमें हमारे पास हम रखे हुए हैं। और उन बातों को जो निशानियां पीछे छोड़ गए, यानी निशानियां क्या छोड़ गए कि किसी ने अगर अच्छा काम किया होगा वो छोड़कर गया होगा, किसी ने बुरा काम किया होगा वो छोड़कर गया होगा। जैसे एग्जांपल दे दूं, अगर किसी ने यहाँ पर कोई अच्छी मस्जिद बना दी तो ये भी एक काम है, जब वो दुनिया से जाएगा मस्जिद को साथ में तो लेकर नहीं जाएगा, क्या उसे लोगों के लिए अल्लाह की इबादत के लिए छोड़कर जाएगा। तो ये क्या मस्जिद बनाना, मस्जिद को छोड़कर जाना, ये अच्छी बात है, क्या ये अच्छा अमल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे उसका अजर देगा। और दूसरी बात ये दे कि अगर दुनिया में रहा और उसने ऐसे रूल्स बना दिए, लोगों पर जुल्म किया हो, ऐसी बुरी बात को राइज करके गया हो, किसी ने शराब खाना बना दिया हो, ऐसी बुराई की जगह बना दी हो, गुनाहों की जगह बना दी हो, तो वो अगर छोड़कर गया तो अल्लाह फरमाते उन निशानियों को जिसको वो छोड़कर जा रहा है वो अभी हम लिख रहे हैं। क्या? और अब एक हदीस पाक है कि बिदअत जो है, यानी कोई भी नया काम है वो बिदअत हुआ करता है। क्या? तो बिदअत जो है, बिदअत दो तरह की होती है, एक बिदअत हसना और एक बिदअत सय्या। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी उम्मत में ऐसा काम किया, अगर वो कारे खैर है, कोई अच्छा काम किया, तो उसके उस कारे खैर को राइज करने के लिए और इस कारे खैर को दुनिया वालों के लिए छोड़कर जाने के लिए जो ये कारे खैर को मेरी उम्मत में राइज फरमाएगा, हुजूर फरमाते उसको उसके करने का भी सवाब, और जो उस कारे खैर पर अमल करते रहेंगे उसको उस अमल करने पर उसको सवाब मिलता रहेगा। और दूसरी बात हुजूर फरमाते हैं वो जिसने मेरी उम्मत में किसी ने बुरा तरीका राइज किया, क्या सही मुस्लिम की हदीस है, बुरा तरीका राइज किया, उसको उस बुरा तरीके को राइज करने और उसको छोड़ कर जाने, लोग उस पर बुरे तरीके पर अमल करते रहेंगे, हुजूर फरमाते हैं उसके इस बुरे तरीके को राइज करने और लोगों के लिए इस बुरे तरीके को छोड़ कर जाने के लिए क्या है, अजाब, और उसे इसका गुनाह मिलता रहेगा। तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो ये क्या है, जैसे अब हमारे सुन्निज़्म में है कि हम क्या कहते हैं, महफिल मिलाद मनाते हैं, जश्न मिलाद मनाते हैं, हम ज़िक्र और अस्कार किस तरह की महफिल मनाते हैं, नई नई काम करते हैं जो हुजूर के ज़माने में नहीं थे, मगर काम ऐसे है जो शरीयत से टकराते नहीं। तो ये काम क्या है, बिदअत सय्या नहीं बल्कि बिदअत हसना है। क्या? बिदअत हसना है। अरे बिदअत देखने जाए तो शरीयत में इतनी बिदअतें हैं, अगर कोई कहे कि जो हुजूर के ज़माने में है वही करो और ना करो, तो हम उनसे कहते हैं कि आप साबित करके दिखा दो किसी सही बुखारी, सही मुस्लिम की हदीस से कि हुजूर के ज़माने में क्या तरावी जो है वो जमात के साथ हुई। एक हदीस ले आओ, ज़ईफ से ज़ईफ कोई लिया है माइकला कि हुजूर के ज़माने में क्या तरावी की नमाज जो हम 20 रकात पढ़ते हैं उसकी जमात हुई हो। अरे हुजूर के ज़माने में भी कभी जमात के साथ तरावी की नमाज अदा नहीं की गई और हजरत सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में भी कभी अदा नहीं की, मगर ये राइज हुआ कब? अरे हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में ये बात पेश आई कि हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए, तो क्या हुआ कि 20 रकात पढ़नी होती है, तो क्या हुआ कि कोई 2 रकात पढ़ के आराम कर रहा है, कोई 4 रकात पढ़ के आराम किया, लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि लाओ इनको जमा क्यों न कर लिया जाए। तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया कि आओ जमात करते हैं। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जमात का हुक्म दिया, जितने लोग थे जमात से तरावी अदा की, और हजरत फारूक आजम ने फरमाया ये बिदअत है मगर बिदअत हसना है। क्या ये बिदअत हसना है? तो हुजूर के जमाने में ये बिदअत नहीं थी बल्कि हुजूर के जमाने के बाद हुई। और आज जो बिदअत का इनकार करते हैं कि हम बिदअत को नहीं मानते, वो भी इस बात पर को मानते हैं और इस बात को तस्लीम करते हैं और अपनी तरावी जमात के साथ पढ़ा करते हैं। तो समझे, तो पता चला कि बिदअत
دو طرح کی ہے، حسنہ بھی ہے اور سیئہ ہے. اگر کوئی ایسا کام ہے جس کو شریعت میں کوئی ممانعت نہیں، شریعت کے خلاف نہیں، تو ایسا کام کرنے میں کوئی حرج نہیں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، تو تم اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے. فبشروا بمغفرۃ واجر کریم، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، بے شک ہم مردوں کو جلائیں، زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور سورہ یاسین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور اللہ سبحانہ وتعالی سورہ یاسین کی برکت سے مولا ہمارے حنیف بھائی کی والدہ محترمہ کی مولا بے حساب مغفرت فرما، ہمارے عبد الرحمن بھائی کی والدہ مرحومہ کی مولا بے حساب مغفرت فرما. مولا انہیں یاسین پاک کی برکتوں سے مولا اس کے فیض سے مالا مال فرما. مولا جتنے مسلمان گزر چکے مولا دنیا سے جا چکے مولا تمام کی بے حساب مغفرت فرما. یاسین کی برکتوں سے مولا ان کو اور ہم سب کو مالا مال فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. یہ بدعت کے بارے میں جو بتا دیا تھوڑا مختصر تھا، انشاءاللہ کبھی کوئی موقع ملے گا تم اپنے جو علماء کرام کیا فرماتے ہیں، کیا اس کی کیا حقیقت ہے، انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آج میں نے تھوڑا ضمن بات آگے تو بتا دی. ماشاءاللہ.